بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دونوں بیٹھے. اچھا، ابھی ہمارے آپ کی جو میزبان انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ کر لیں، کیونکہ کافی آگے جو ہے لیکچر شاید بورنگ لگے آپ لوگوں کو. تو آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پانی شانی پینا ہے؟ صحیح. کہ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا سہل الا ما جہلتہ سہلا. کچھ بھی آسان نہیں ہے جس کو اللہ آسان کر دے. اور میں اکثر اپنے اللہ دعا کرتی ہوں کہ اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی، جو چیزوں کی اصل ہے اللہ وہ میں سکھا دے، کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ بہت لمیٹڈ ہے، ہمارا نالج بہت لمیٹڈ ہے، اور جس کریچر نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی مدد کے، اس نالج کے ہم محتاج ہیں. اچھا، اب اس کے جو مقاصد ہیں ہمارے بیسیکلی مائی پریزنٹیشن از ان انگلش بٹ آئی تھاٹ دیٹ آئی شوڈ بیٹر بیکاز دیر آر مینی اسکالر سٹنگ اوور ہیئر. تو اس کے جو مقاصد ہیں کہ وہ پیما کے ممبرس کے علم میں آ جائے کہ طب میں کہاں کہاں حرام استعمال ہو رہا ہے اور ان کا سبسٹیوٹ یا متبادل کیا استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے جواز کی کیا حد ہے. اگر اف ایٹ آل اگر ہمیں کوئی چیز ایسے یوز کرنی ہے. میری آواز کلیئر نہیں؟ صحیح. تو اس کو ہم نا مطلب اس کے بدلے میں اس کی کیا حدود ہیں. اور اسی طرح اگر جو مسلم ڈاکٹرز ہیں ان کو تحقیق اور ایجاد کے میدان میں آگے بڑھ کے حرام علاج کا متبادل ڈھونڈنا چاہیے. مثلا ابھی ہمارے پاس فی الحال اس چیز کا کوئی حلال سبسٹیوٹ نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے ریسرچ کریں، اس کے لیے ہم اس کے سبسٹیوٹ پیدا کریں. اچھا، ابھی یہ حلال ورسز حرام ہے. حلال از قرآنک ٹرم، اٹ مینس پرمیٹڈ، الاؤڈ، لافل اور لیگل. اور حرام بھی قرآنک ٹرم ہے، اٹ مینس اپوزٹ آف حلال، دیٹ مینس فاربیڈن، ان لافل، اللیگل. یہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی صورت ہے، آیت نمبر 87 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تہتدوا ان اللہ لا یحب المہتدین. اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ قرار دو اور حد سے تجاوز نہ کرو. یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اس کا انگلش میں ہے، بیسک پرنسپل آف حلال اینڈ حرام ان قرآن اینڈ سنہ. او یو او بلیو میک ناٹ ان لافل دا طیبات. طیبات کا بریکٹ میں لکھا دیٹ از آل گڈ ایز ریگارڈز ٹو فوڈ، تھنگس، ڈیڈس، بلیف اینڈ پرسنس. which Allah has made lawful to you and transgress not. Verily Allah does not like the transgressors. آگے جائیں. یہ ایک بیسک آیت ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں 173. انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. Allah has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated other than Allah. But whoever is forced by necessity, neither desiring it nor transgressing it, yani not crossing its limits, there is no sin upon him. Indeed, Allah is all forgiving and merciful. اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر جو حرام کیا ہے وہ میتتا ہے. میتا یعنی ڈیڈ، اور دم یعنی خون. اب جو میتا ہے ڈیڈ ہے، ڈیڈ اینیمل. مثلا ابھی جس طرح گوٹ حلال ہے، لیکن اگر وہ پہاڑ سے گر کے مر جاتی ہے تو وہ ڈیڈ. اس طرح کو ہمیں ڈیڈ اینیمل ملتا ہے جو ایون حلال حالت میں ہو، ہم کھا سکتے ہیں جب اس کو ہم اسلامک سلاٹرنگ کریں، لیکن وہ ڈیڈ ملے گا تو وہ ہم پر حرام ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے کریں پلیز. اور جو دم ہے یعنی بلڈ. اب بلڈ ہے، وہ بلڈ پینا، بلڈ کے کوئی سبسٹیچیوٹ یا اس کو مطلب ہم کھانے میں استعمال کریں وہ ہم پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. مگر میں بھی اس میں ریسرچ کر رہی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی. اصل میں بیسیکلی بہت دعوت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2 جو ہے نا میتتان اور 2 دمان جو ہیں وہ حلال ہیں. اللہ کے رسول نے حدیث میں بتایا.
اس کے علاوہ سب حرام ہیں. کسی کو پتہ ہے, کس کو آئیڈیا ہے کسی کو؟ فش اور لوکسٹ, اور لوکسٹ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ٹڈی دل کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, کیونکہ جو فش ہے نا جو آپ پکڑتے ہیں وہ اتنے آپ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز پکڑتے ہیں, ان کو پکڑ پکڑ کے کاٹنا کیسے شروع کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ڈیڈ بھی ملتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. اور جو دمان ہے وہ کیا ہے, اسپین اینڈ لیور. کوئی اینیمل جو آپ نے حلال کیا ہے حلال طریقے سے, اس کو اس کی تلی اور جگر آپ کھا سکتے ہیں, وہ دم ہے. بیسیکلی دے آر بلڈ آرگنز. اور جو مثلاً جو اس میں آگے جو آتا ہے کہ وہ جو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, مثلاً ابھی ایک گوٹ سلاٹر کی گئی ہے مگر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. بیسیکلی جو اہل کتاب ہیں, یہودی ہیں یا جو کرسچنز ہیں, اگر وہ صرف اللہ کے لیے کاٹتے ہیں, صرف اللہ کے نام کے لیے, تو وہ ان کا اس جانور کا میٹ ہم کھا سکتے ہیں, وہ حلال ہے. لیکن ایک اینیمل کو الیکٹریکیوٹ کیا گیا ہے, اس کو الیکٹریسٹی سے مارا گیا ہے یا اس کو اور طریقے سے مارا گیا ہے, اس کا بلڈ بہتا نہیں ہے جیسے سلاٹر کرتے ہیں, تو وہ اٹس ناٹ حلال. اور اگر وہ کسی غیر اللہ کا نام ہے, مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ میں نے ذبح کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, نہیں, ہم نے صرف اللہ کے لیے ذبح کیا. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم ذبح نہیں کر سکتے, تو یہ بھی حلالت ہے. ابھی پچھلے ہم کچھ پہلے یہ سرجن کو پتہ ہوگا وہ یوز کرتے تھے کیٹ گٹ. کیٹ گٹ بیسیکلی وہ شیپ کے انٹسٹائن سے ایک تھریڈ تیار ہوتا ہے جسے سرجری کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ شیٹ سلاٹر ہوئی ہے تو وہ اسلامک طریقے سے سلاٹر ہوئی ہے. اب وہ کیٹ گٹ یوز کرنا ہے, یہ پہلے لوگ سلک یوز کرتے تھے, اب میرے خیال میں نہیں کرتے, اب آج کل وہ آرٹیفیشیل آ گئے. تو یہ چیزیں ہم نے ایز اے ڈاکٹرز, ایز اے پیما ممبرز, مسلم ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں وہ میتا ہے, وہ کیا وہ دم ہے, وہ کیا چیز وہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے, ٹھیک ہے. آگے جو اس میں رول دیے گئے, یہ میں اس میں عربی میں ترجمہ ہے کہ اس میں اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور, خون اور سور حرام کیا ہے, نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری میں, فمن اضطر, ہاں اس میں ومن اضطر یعنی اس میں مجبوری میں, اضطرار میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو, یعنی وہ باغی کہتے ہیں جو چاہتا ہو, کہتے ہیں میری خواہش ہے, وہ بھی خواہش سے نہیں کر رہا, مجبوری سے کر رہا ہے, اور وہ ٹرانسگریسر نہیں ہے, وہ حد سے گزرنے والا نہیں, ٹھیک ہے. بس وہ مجبوری میں لے رہا ہے, اتنا ہی لے رہا ہے جتنا ریکوائرڈ ہے, اتنی منیمم اماؤنٹ جو اس کی زندگی بچا سکتی ہے. یہ نہیں کہ اب ہم نے حرام مل گیا تو ہم مطلب حرام چیز کھا رہے ہیں اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, ایسے نہیں, ٹھیک ہے. اور اس پر گناہ نہیں ہے. آگے جائیں. اس میں جو اضطرار اور مجبوری کے اصول دیے گئے ہیں کہ ان ایکسٹریم نیڈ when حلال از ناٹ اویلیبل, ناٹ ود چوائس, مطلب دل نہیں چاہ رہا لیکن بس مجبوری, اب کیا کریں, ایز لٹل ٹو سیو لائف ناٹ ایکسیڈنگ لمٹ, جس سے زندگی بچ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. آگے جائیں. یہ ایک میں اب اس میں قرآن و سنہ میں کر رہی ہوں, ایک حدیث میں اس میں لکھی ہوئی ہے, نریٹڈ ابو نعمان بن بشیر, the prophet said both legal and illegal things are obvious and in between them are suspicious, doubtful matters. So whoever forsakes those doubtful things lest he may commit a sin will definitely avoid what is clearly illegal, and whoever indulges in these suspicious doubtful things bravely is likely to commit what is clearly illegal. Sins are Allah's haima, private pastures. Whoever pastures sheep near it is likely to get it at any moment. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ اللہ کی حدود کے کنارے پہ رہتے ہیں, مثلا کسی کی ایک وہ ہے نا, اس کی پاسچر ہے, اس کے وہ ہے, تو کنارے پر بہت ممکن ہے کہ آپ اس کی حد سے باہر نکل جائیں. تو جو چیزیں, کچھ چیزیں بالکل کلیئر ہیں, حلال جو ہے بین ہے, حرام بین ہے, کلیئر ہے. اگر آپ اس کی انٹرمیڈیٹ فیس میں رہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ اس طرف نکل کے حرام کی طرف چلے جائیں. تو ایک مسلم جو ہے, ایک گاڈ فیئرنگ آدمی جو ہے, وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہے کہ کسی طرح بھی وہ اس چیز سے نکل نہ جائے, ٹھیک ہے. آگے جائیں. اچھا, یہ اللہ کا ہم پر بہت فضل ہے کہ لسٹ آف حلال از واسٹ بٹ حرام تھنگز آر ویری لمیٹڈ. آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں کیا حرام ہے, جبکہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز مطلب حلال کی ہوئی ہے. یہ کچھ لسٹ آف حرام تھنگز ہیں, میں ان میں سے جاؤں گی کوئکلی. A product is considered haram if it has any contact with or contain anything from pigs, dogs, donkeys and carnivorous animals like bears and lion. Animal with protruding teeth, monkeys and cats and lions, amphibians, frogs, crocodile and turtles.
ابھی ہم ایز اے ڈاکٹر میں آپ سے بات شیئر کرتی ہوں کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے کچھ بہت نئی انسولینز آئی ہیں. انسولینس دے آر چرمیرک فرام منکیز, دے آر ڈوئنگ فرام ریکمبینٹ ڈی این اے ٹیکنیک. اچھا ایک انسولین ہے, انسولین تو نہیں, انسولین لائک جی ایل پی مائمیٹک وکٹوزا, سب کو پتہ ہوگا وکٹوزا ٹو کنٹرول ڈائبٹیز از جی ایل پی ایگونسٹ. دس از فرام اے لیزرڈ اسپٹ. Okay, but they're saying this is not actually lizard, it's recombinant. But there's a research for us as a Muslim doctors to think, is it a lizard itself or what is this, and we have to use it or not use, because we are using it, because there's no other substitute for good control of diabetes. So this amphibians, frog, crocodiles and turtles, میں ایک آپ کو حدیث سناتی ہوں. narrated عبد الرحمن بن عثمان, Allah's apostle, was asked by apothecary regarding the putting of frog in medicine, so he prohibited him not to do so. سنن ابو داؤد. یعنی اس نے ایک جو تھا نا وہ حکیم سمجھتے ہیں اس کو, کیا انہوں نے پوچھا ان سے کہ میں الگ سے سمجھا کہ میں ڈالوں اس میں میڈیسن, انہوں نے کہا نہیں نہ ڈالو. ابھی تو لوگ چائنا جاتے ہیں فراگ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. آگے جائیں. Animals slaughtered for worship or in the name of God or goddesses other than Allah Ta'ala, this is haram definitely. Birds with talons like owls and eagles. Ibn Abbas reported that Allah's Messenger, peace be upon him, prohibited the eating of all fanged beasts of prey and all the birds having talons, جن کے نا اس طرح وہ مطلب ناخن بڑے ہوتے ہیں یا جن کی جیسے بیک سے توڑ کے کھاتے ہیں گوشت کو. Dead bodies that are not like killed according to Islamic principles except fish. اب ایک فش کی میں بات آپ کو شیئر کروں. فش ہمیں پتہ ہے ہم فش حلال ہے, ٹھیک ہے. میں آئی واز ان لنڈن ود مائی ہسبینڈ ان تھرو پارک. مائی ہسبینڈ ماشاء اللہ ہی ہیز سم انر سینس آف حلال اینڈ حرام ہمسیلف. سو مائی ڈاٹر شی آسک فار فش اینڈ چپس, ویل اینڈ گڈ. وی آسک دیم, انہوں نے ہم سے پوچھا ہم سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا یوز کرتے ہیں. وی آر یوزنگ ویجیٹیبل آئل. پھر میرے ہسبینڈ کچن کی طرف گیا, اس نے اس اور سے پوچھا کہ آپ جو یہ سب لوگوں کو ایک ہی جگہ سرو کر رہے ہیں نا, ان کے جو ہیم برگرز ہیں, آپ کے جو ان کے ساسیجز ہیں, وہ اسی تیل میں فرائی کر رہے ہیں ساسیجز پورک والے, اور اسی تیل میں وہ فش فرائی کر رہے ہیں. اگر آپ پوچھیں نہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پوچھ لیے تو میں آپ کے لیے نئے آئل میں بنا دیتی ہوں, لیکن شی واز فرائنگ ان دس ویری سیم آئل. اب ہم فش بھی ہمارے لیے کیسے حلال ہوگی؟ جو جسی آئل میں ہمارے لیے وہ ساسج تلا گیا ہے اسی آئل میں ہماری فش تل دیں, اسی میں چپس تل دیں. تو جب ہم اس چیز میں بہت پارٹیکولر تو ہم اپنے منہ میں حلال کا لقمہ نہیں لے سکتے نا. تو فش کو بھی کہ اب جائیں یورپ امریکہ تو فش کا پوچھ لیں کہ یہ آپ کون سے آئل میں تل رہے ہیں اور ہمارے لیے سیپریٹ تل رہے ہیں کہ نہیں تل رہے ہیں. اس طرح اینیملز ون ان اے بیٹ اور ان اے گیم آف چانس, مطلب جو لوگ جوئے میں اینیمل جیت لیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں. Any meat that has been cut off of a live animal, کسی live animal سے آپ گوشت کاٹ لیں. Circulating blood, parts obtained from still living animals except the fur, hair, wool, hair, horns and so on, ان کو ہم لے سکتے ہیں. Milk of animals that are prohibited to be eaten, donkeys, cats and pig. Human and animal urine and waste matters, this is also haram. آگے جائیں جی. Food additives, those whose raw materials are forbidden and produced through a process incompatible with Islam. Alcohol, harmful substances, poisonous and intoxicating plants or drinks, hashish, opium and contemporary drugs, whether natural or chemical. اس میں ابھی میں وہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے بات کر رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چیزیں تیار کرتے ہیں پاکستان میں الحمدللہ. میں نے ایک فارمیسسٹ سے پوچھا, ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں پاکستان میں ایسا رول ہے کہ وہ جو اتھارٹی ہے وہ ہم حلال چیزوں کو کرتے ہیں. ایون میرے پاس ایک کمپنی والا ہے ان ڈراپ ڈی والے, وہ سافٹ جیل کیپسول, تو یہ جیلاٹن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ حلال سورس سے کرتے ہیں. تو آئی ٹولڈ دیم ٹو مینشن آن دا باکس از حلال, کیونکہ جیلاٹن ہم مثلا میں پرسنلی خود جیلاٹن نہ کھاؤں گی اس طرح نا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جو ٹیبلیٹس ہیں, جو کیپسول ہیں, ان کی کورنگ ہے, جو بائنڈنگ ہے, ان میں مختلف چیزیں یوز ہوتی ہیں, لیکن اب اتنی زیادہ فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ہم ان کی جو ہوتی ہیں نا مائنوٹ ڈیٹیلز, ایون بعض کھانے پینے کی چیزیں ہیں, بعض آئس کریمز ہیں جن کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ حلال نہیں ہیں, لیکن وی آر ناٹ یوز ٹو, وی آر تھنکنگ کمفرٹیبلی دس از حلال, دس از طیب. تو ہمیں ایک بہت جیسے کہتے ہیں آبزرویشن کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارے منہ میں کیا جا رہا ہے. آگے جائیں. اچھا
یہ میں نے پڑھ لی ہے نا, آگے جائیں. عمر بن الخطاب declared that hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that khamr is what befogs the mind. شراب یا خمر جو چیز ہے وہ ایسی جو آپ کے دماغ کو, آپ کے کانشیس کو بیفاگ یعنی کلاؤڈی کرتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. This principle provides us with the decisive criterion for classifying items as khamr. There is no room for any uncertainty for any substance that befogs or clouds the mind, as well as impairs its faculties of thought, perception, and discernment, is forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, peace be upon him, until the day of resurrection. جب تک دنیا ہے, اللہ کے اللہ نے رسول نے بتایا ہمیں کہ جو چیز آپ کے, دیکھیں شراب پی کے تو بندہ بیوی کو کیا سمجھتا ہے, بیٹی کو بیوی سمجھ لیتا ہے, جب اس کا وہ بھی کلیئر نہیں ہے. اور ایسی وہ تمام میڈیسن جو اس پرپز کے لیے, اب کیونکہ اس زمانے میں شراب تھی, ابھی تو ہیروئن آ گئی جی, آپ کی جو ایڈکٹس ہوتے ہیں مورفین یوز کر رہے ہیں, اور چیزیں یوز کر, جو آپ یوز کر کے آپ کو پلیئر ملتا ہے, اور آپ کا جو ہے وہ آپ کا دماغ مطلب آپ کی انہیبیشن ہو جاتی ہے, آپ کو تمیز نہیں رہتی حلال رشتوں میں حرام رشتوں میں. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہمیں, اور ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور ہم نے انہیں کب یوز کرنا ہے. اب میں آپ سے بات کرتی ہوں. اب جس طرح کوکین ہوگی یا میریجوانا ہوگی یا اوپیم ہوگی, ٹھیک ہے. اب your rulings for using haram. Any medicine containing haram substance is permissible only under the following conditions. یہ ہم ذرا غور سنیں. If there isn't entirely halal alternative or substitute medication available. ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی حلال موجود ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اب یہ ضرور کرنا ہے. The patient's life would endangered if this medicine is not given. یعنی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور پیشنٹ مر سکتا ہے, یعنی وہ حالت اضطرار آ رہی ہے. The medication is prescribed by a Muslim physician who is both knowledgeable and God conscious. یعنی ایک مسلمان ڈاکٹر جو گاڈ کانشیس ہے, اسے پتہ ہے کہ وہ اب یہ یوز کر رہا ہے, اب اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے, پیشنٹ مر جائے گا, زندگی زیادہ امپارٹنٹ ہے, تو یہ اب ہماری اضطرار کی حالت آ رہی ہے. اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف سیونگ لائف ود فیلنگ آف کراہیت, یعنی اس کا دل نہیں چاہ رہا, اس کا دل میں کراہیت ہے, لیکن وہ یوز کر رہا ہے. اچھا, ابھی میں اس میں اگزامپل دے رہی ہوں. یہ جو پورسائن ہیپرین, پہلے تو ہیپرین کی جو قسم تھی وہ صرف پورسائن تھی, پورسائن یعنی پگ سے, ٹھیک ہے. تو پھر ایک اسلامک فقہ کونسل کی ایک رولنگ تھی کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جب کوئی اور اویلیبل نہ ہو. ابھی یہ میں بات کر ڈاکٹر فاروق سے, انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹرا ایک ہے گلیکسو اسمتھ کی, اب یہ سنتھیٹک ہے, دس از اے گڈ الٹرنیٹیو. اور آگے جائیں جی. Before it can be used when halal alternatives is not available based on the following rules. Necessities makes prohibited things lawful. If there are two evils to you use the lesser evil. The bigger evil in the case is that they will harm themselves or even cause death if they do not take the heparin. Furthermore, there is the opinion that as long as many derivatives of pig is modified chemically or otherwise become tahir, and thus that can be used. آگے جائیں, اس میں بتاتی ہوں اس کی رولنگ کے. The use of heart valves of pig is permissible as a matter of necessity. یہ islamic.org یہ ہے, حنفی ان کی یہ وہ ہے کہ if there is no alternative, مثلا ابھی جو ہے نا جو بایولوجیکل ویلوز ہیں ہارٹ کے, انفارچونیٹلی وہ سارے پگ والے ہیں. جو میٹیلک والو ہیں وہ بہت مطلب کبھی ڈینجرس ہوتے ہیں, آپ نے ان میں وارفرین ڈالنی ہوتی ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک ہمارے بایولوجیکل ویلوز جو ہیں وہ اینیملز وہ زیادہ تر وہ پگ سے لے رہے ہیں, تو اس کا اویلیبل ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کوشچن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں جب کوئی ہے نہیں اور ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے. یہ ساری باتیں جو میں یہاں پر ہیں اس میں سے سب ہم نے کتابوں سے لیے, تو اگر کوشچنز ہیں بعد میں ہم دیکھیں گے, کیونکہ یہ رولنگز ہیں بس اس کی. ہو رہا ہے اب ہم ریسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. نہیں ہو رہا. اصل میں وکٹوزا جو ہے نا وہ بیسیکلی از ناٹ انسولین, ٹھیک ہے. اس کال GLP ایگونسٹ, گلوکاگون لائک پیپٹائڈ ایگونسٹ.
جب ہم اس کو لگاتے ہیں دس از گیونگ اے ویری گڈ کنٹرول آف ڈائبٹیز. بیسیکلی اس کا کام یہ ہے کہ یہ گلوکاگون کو سپریس کرتا ہے, آپ کی بھوک لگتی نہیں ہے, آپ کا گیسٹرک ایمٹی سلو جاتی ہے, آپ کھاتے ہی نہیں ہیں. آپ دن کو کھائیں گے صبح تک آپ کے وہی میدے میں ڈکار آ رہے ہوں گے, تو آپ کھائیں گے سارا دن نہیں. جب آپ کھائیں گے نہیں تو ویٹ ڈیفینیٹلی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ انسولین از انابولک, اٹ ول گیو یو ویٹ. لیکن ابھی یہ کہ اس پر اس کی ساتھ ڈائبٹیز کا بہت اچھا کنٹرول ہوتا ہے. لیکن میں نے بعض پیشنٹ میں دیکھے مردوں میں ان میں مطلب پرابلم ہے امپوٹنس کے, ان کو اچھا فیل نہیں ہوتا, لو ہونا, ڈپریس ہونا, اب میں کھا ہی نہیں سکتا بالکل کچھ بھی. لیکن کچھ لوگوں میں بہت اچھا افیکٹ ہے اس کا, لیکن بہت زیادہ ویٹ کم نہیں ہوتا اس سے, لیکن اس سے شوگر بہت اچھی کنٹرول ہوتی ہے. لیکن جیسے سر وہ کہتے ہیں جو مانسٹر کا اسپٹ ہے وہ سال میں صرف 2-3 دفعہ کھاتی ہیں, تو 2-3 دفعہ سال میں بندہ کھائے تو اس کو. اچھا, یوزنگ جیلیٹن ان فوڈس اینڈ میڈیسنس. It's not permissible to consume medicine that contains gelatin derived from skin of pigs or other impure substances, especially when alternatives are available in the form of animals, but Allah has permitted. It's possible to manufacture gelatin from these animals that are slaughtered in the prescribed manner, but it will serve the same purpose in the manufacturing of medicine. But basically ہمارے لیے یہ کنسرن ہے, ان لوگوں کے لیے کنسرن نہیں ہے کہ یہ چیز جیلیٹن کس سورس سے آتی ہے, لیکن مطلب وہ اس سورس سے بھی آ سکتی ہے. اچھا, یہ اس کا نیچے لکھا ہوا اس کا جو فتاویٰ ہے. روٹا وائرس ویکسین کے بارے میں ہے کہ جو آپ پتہ ہے بچوں میں جو روٹا وائرس ویکسین ہے یا اورل پولیو ویکسین ہوتی ہے, کئی اس بات ہے کہ یہ جی حرام سورسز سے آ رہی ہے نہ دیں, لیکن جتنے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں گیسٹرونٹرائٹس سے, یہ مطلب یہ ویکسین کو پریونٹ کر سکتی ہے. تو ابھی اس کا کوئی اور ہمارے پاس سبسٹیچیوٹ بھی نہیں ہے. The manufacturing process of 2 oral vaccines, oral polio vaccine and rotavirus, are similar, involving the use of minute amount of trypsin, which is later removed by ultrafiltration. Therefore, the pivotal judicial edict of the permissibility of oral polio vaccine by the European Council of Research and Fatwa can be similarly applied to the rotavirus vaccine. This European Council has comprehensively dealt with it when deliberating the permissibility of the use of oral polio vaccine, which is manufactured using porcine based trypsin. Basically ہمارے بہت سارے جو پاکستان میں ایشو چل رہے ہیں نا کہ لوگ ان کے حملہ کرتے ہیں, ان کے جو پولیو پلانٹ جاتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی انہیں پتہ ہے کہ اس میں جو ٹرپسن ہے وہ پورسائن بیسڈ ہے, مطلب پگ. اینڈ لیکن ابھی جو اس کا جو آیا جو پاکستان میں ہے, جو ان کی ڈرگ ریگولیٹری کمیٹی, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے حلال ہے, جو اس کو پیوریفائی کر لیتے ہیں تو یہ وہ چیز رہتی نہیں ہے. اور یہ انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے, انہوں نے اسٹاک ہوم میں 2003 میں انہوں نے اس کا وہ فتویٰ دیا ہوا ہے. آگے جائیں جی. اور اسی طرح انہوں نے مطلب یہ ان کے جو وہ ہے رولنگ وہ اس طرح ہے. وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ forbids in the partaking of pork, and trypsin has nothing to do with pork. Even we admit that trypsin is forbidden, the amount used in preparing the vaccine is negligible. If one applies the rule that when amount of water exceeds 260 liters, impurity is no longer affected. مطلب کسی چیز کو آپ اتنا ڈائلوٹ کر کے نا اس کی اسٹرکچر چینج کر دیتے ہیں. مطلب آپ کبھی کہتے ہیں نا مطلب ٹائیفائڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو اتنی ڈائلوشن میں دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک ٹرپسن لے کے اس کو انہوں نے تھوڑا آلٹریٹ کیا, پھر اس کو انہوں نے ایک بہت اماؤنٹ میں اس کو کام کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں اس اماؤنٹ میں اس کی امپیورٹیز رہتی نہیں ہیں. تو اس سے انہوں نے یہ جس سے کہتے ہیں آپ علت کیا کہتے ہیں, اس سے انہوں نے وزن نکالی, کیا نکالا کہ آپ اس میں سے آپ کیونکہ اس میں ہمیں چلی گئی ہیں تو شاید اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اینڈ سپوزنگ دیٹ ٹرپسن از انکلین از تھارولی فلٹرڈ that it leaves no traces of whatsoever in the final vaccine. So final vaccine میں اس کے کوئی traces بھی نہیں ہوں گے. Change کریں. In their concluding remarks, they emphasized Council urges Muslim leaders and officials at Islamic centers not to be too strict in such matters that are open to consider opinion and bring considerable benefits to Muslim children as long as these matters involve no conflict with any definite text. آگے جائیں. تو پھر یہ انہوں کی اس میں ہے کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ روٹا وائرس آپ کو سب کو پتہ ہے, یہاں بیٹھے ہمارے بہت سارے پیڈیٹیشین, کتنے بچوں کی ڈیتھ تھی بچپن میں اس سے گیسٹرونٹرائٹس ہو جاتی ہے. آگے چینج کریں.
اس کو چینج کر لیں آگے چلیں. اسی طرح جو ابھی ہے نا یہ پولیو ویکسین بینگ یوز ٹو فائٹ ود کرپنگ ڈیزیز ان پاکستان از حلال. یہ جو پاکستان کی نا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان پاکستان, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مطلب دیکھیں ایک ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ٹھیک ہے, ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے اس بات پہ کہ سب کچھ اسلامک ریپبلک میں اسلامک ہی ہو رہا ہے, لیکن ان کی اس اتھارٹی نے کہہ دیا یہ حلال ہے. تو اب اس بیسس پہ ہم بچوں کو پولیو ویکسین پلانا چھوڑ دیں کہ ہمارا شک ہے, اور ہمارے علماء تقریریں کر رہے ہیں کہ جی ان کو بچوں کو نہ پلائیں, وہ ان عورتوں پر حملے کریں جو پلانے جاتی ہیں نا فیلڈ ورکر, تو ان کو بلکہ مار دیتے ہیں, ان کو بلاسٹ اڑا دیتے ہیں, جی آپ کیوں پلانے آ رہے ہیں. اور ان کے دماغ میں ایک کنسیپٹ ہے یہ, اور ایک کنٹرسیپٹو میں یہ بچوں کو پلا رہے ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو چیز باہر سے آتی ہے یہ ضرور فری پلا رہے ہیں تو کچھ سم تھنگ. لیکن پیما کا ایسے ہمارا وہ ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں بچوں کو ان کی ویکسینیشن ٹائم پہ دیں, ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بات کر چکی ہوں کیٹ کے بارے میں. جی پولیو ویکسین انجیکٹیبل یا کسی پیڈیٹرین پتہ ہو؟ اورل دونوں ہیں. جی 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 ہاں مجھے نہیں پتا, ان کو پتہ ہے انجیکٹیبل بھی ہوتے ہیں. جی 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 ابھی جس طرح مردوں میں سونے کا استعمال, دیر از نو آبجیکشن ان شریعہ to the use of gold by men for purpose of medical treatment such as dental crowns, bridges, but not really for cosmetic or adornments. مطلب زیورات کے طور پر نہیں, لیکن اگر کسی کی دانت میں مسئلہ ہے ان کو لگانا ہے یا کوئی مسئلہ تو ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح سلک ہے. اب سلک جو ہے ویسے تو مردوں کے لیے سلک منع ہے شریعہ میں, لیکن اس کے ایکسیپشنز ہیں. کسی کو الرجیز ہے, جس کو ایچنگ ہوتی ہے. باقاعدہ اس کے بارے میں ایک سابق کو انہوں نے پوچھا, آپ آگے جائیں, اس سے آگے میں لکھا ہوا ہے یہ نا کہ علاج کی مجبوری یعنی شفا حاصل کرنے کے لیے کسی حرام چیز کا کھانا گریز ہو جائے تو فقہ کا مسئلہ ہے, اس میں اختلاف ہے کہ اللہ نے اپنی حرام کردہ چیزوں میں مالی شفا نہیں رکھی, لیکن دوسرے گروہ نے کہا کہ علاج کی مجبوری کا لحاظ کیا اور علاج کو غذا کی طرح ضروری قرار دیا ہے, کیونکہ دونوں یہ چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں. اس گروہ کا یہ استدلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو خارج کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی, حالانکہ ریشم پہننا ممنوع ہے اور اس پر وعید آئی ہے. تو پیچھے جائیں بیک تھوڑا, اس آگے. اچھا ابھی جو ایز فار ایز یوز آف خمر ایز میڈیسن از کنسرنڈ, سو ڈرنکنگ آف خمر از بائی اٹ سیلف اے ڈیزیز اینڈ اٹ کی ناٹ بی یوزڈ فار ٹریٹمنٹ ایز نیٹڈ بائی سوید ابن طارق. He said, پورا لمبا نام ہے ان کا, he asked Allah Rasul sallam about wine, but he forbade it. He again asked him, but he forbade him. He said to him, Prophet of Allah, it's a medicine. Prophet peace be upon him said, no, it's a disease. It's a disease. آگے جائیں اس کے. Using pure alcohol in treatment is not allowed in any case because the Prophet peace be upon him said, Allah did not put your treatment in what he has prohibited you. یعنی جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس میں ضرور ہمارے لیے خیر نہیں ہے. اللہ کریٹڈ میڈیسن فار ایوری ڈیزیز, سو یو ہیو ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ اینڈ ڈونٹ یوز حرام تھنگس ان ٹریٹمنٹ. ابن داؤد ان ہز سنن اینڈ ابن حسونی اینڈ ابن نعیم دے آلسو مینشن دس ون. اینڈ ہی پیچھے جائیں, اینڈ ہی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ طارق بن سوید وٹ ہی وین ہی آسکڈ اباؤٹ ہز یوزنگ الکوہول ان ٹریٹمنٹ, اٹس ناٹ ٹریٹمنٹ بٹ اٹس اے ڈیزیز. ابن ماجہ میں بھی یہ بات آئی ہے اور اسلامک فقہ میں انہوں نے مینشن کیا. یوزنگ میڈیسن دیٹ کنٹینز الکوہول, اب یہ ڈفرینٹ چیز ہے. الکوہول کو ٹریٹمنٹ کے طور پہ یوز کرنا منع ہے, بالکل منع ہے, لیکن وہ میڈیسن جن میں الکوہول ہے, the mere presence of alcohol in a drink does not mean that it's haram unless it releases the level of causing intoxication. If the amount of alcohol is small and well absorbed in the material, the alcohol is only added to it is as a preservative, then the drink is not haram. یہ ہے قرات المجمع الفقہ فقہ اسلامی. نہیں ہاں اچھا ابھی میں آگے آئے گا وہ ہمیں پتہ کا. اصل میں کچھ میڈیسنس میں یہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے, کچھ میڈیسن میں اس کی اماؤنٹ وہ نہیں ہوتی, لیکن میڈیسن میں اس کو یوز کیا اور کوئی اور میڈیسن نہیں ہے. ابھی پاکستان میں کوئی ایسا کف نہیں ہوتی, میں سارے پوچھے شاید پہلے
ٹیکسیلیکس کیا لیکن ابھی اس پر بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے آگے جائیں. Is it haram to take medicine containing alcohol? No, it's not haram to take medicine that contains alcohol, but haram to use alcohol itself a medicine. A Muslim patient can get medicine that contains percentage of alcohol if there is no alcohol-free replacement available at the prescription of an honest Muslim doctors. یہ Islamic Fiqh Council نے یہ بتایا. It's allowed to use in treatment medicine that contains percentage of alcohol that dissolve and are important for the medical industry and have no replacement under the prescription of an upright doctor. It's also allowed to use alcohol. There's some repetition کیونکہ ہم بعض چیزوں کو نا بار بار سنتے ہیں تو میں یاد رہتی as antiseptic or wounds for germ killers and in the outer creams. The Islamic Fiqh Council recommends medical industry companies and pharmacists in Islamic countries and medicine importers to make the best they can to exclude alcohol from medicine and alcohol containing medicine and use alternative medicine. مطلب ہمیں ویسے مطلب یہ ہمیں سے کوئی کون کف سرپ پیے گا جس میں الکوہول ہے؟ ہم نہیں پئیں گے. اس طرح اگر ہمارے پاس بیسٹ الٹرنیٹیو ہے تو ہم یوز کریں. ابھی یہ مسئلہ ہمارے پاس کوئی ایسی کلیننگ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے الکوہول کے علاوہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں مثلا جو مثلا ڈیٹولس میں اس طرح کی اماؤنٹ نہیں ہے نا, اس طرح نہیں ہے. لیکن بعض چیزوں میں ہم ان کو نہیں کلین کر سکتے. اب سرجری کے لیے آپ نہیں کلین کر سکتے تو ان چیزوں میں پرمیسیبل ہے. ٹھیک ہے. اسکن ربس جو ہے نا. لیکن ایک بات ہے کہ ہم مثلا ہماری سارے کلینکس میں سینیٹائزر ہوتے ہیں الکوہول بیسڈ, اور کبھی ہم بار بار ہاتھ نہیں دھوتے, ہم ہمیں کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو صاف کریں. ٹھیک ہے. ہینڈ ٹیکنیکس 5 کون سے ہوتے ہیں سینیٹائزر, سب میں الکوہول ہوتے ہیں نا. ابھی یہ کہ ہم مثلا یہ تو ہم کر سکتے ہیں وہ ہو گیا ایویپوریٹ ہو گیا, لیکن ابھی ہم انہیں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں ابھی ہمارے ہاتھ, تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے منہ میں تو نہیں جا رہا. ہاں ابھی آ رہے بات. ٹھیک ہے جی آگے جی. If anything intoxicates in large amount is haram in any amount. Islam takes an uncompromising stand in prohibiting intoxicants, regardless of whatever its amount is little or much. This is why the Messenger said, if a large amount of anything causes intoxication, a small amount of it is prohibited. یہ حدیث میں آتا ہے, بک آف میڈیسن. اس طرح کچھ inhalers then that contains ethanol. The Fatwa of Standing Committee reads, it's not permissible to mix drug with intoxicants. But if it is mixed with alcohol, it becomes permissible to use if the percentage of the alcohol is little. یہ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. And it doesn't affect its color, taste or smell. بلکہ یہ اس ڈرگ کا افیکٹ بھی یہ نہیں ہے جو آپ کو مطلب بیفاکس کر رہے ہیں. تو آگے جائیں جی. Artificial solvents, carriers and thrusting substance used in pressurized containers. یہ جو ہوتے ہیں نا کبھی وہ مطلب یوز کرتے ہیں ان میں بھی ڈالتے ہیں یہ الکوہول وغیرہ. اور if they are used to obtain drugging or hallucinatory effects through inhalation, they are not allowed. یہ چیز کہ اس کے استعمال پر ہے. یعنی جب آپ کچھ لوگوں کو پتہ آپ کو اسپرٹ پینا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, اس سے اسپرٹ پینا شروع کرتے ہیں. سو از ہینڈ سینیٹائزر ابزارب تھرو اسکن؟ ڈرماٹولوجی کیا کہتے ہیں؟ blood alcohol levels after ethanol absorption through skin. Previously mentioned studies about ethanol has as a penetration enhancer for pharmaceutical preparations. Alcohol is among the highly volatile substance, so it will vaporize. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا ہو کہ ہم مطلب there is no alternative we can use. یہ اس کا وہ ہے. آگے Does the use of alcohol in sterilization invalidates ablution and it's impure, najasa?
Use of alcohol in sterilization doesn't invalidate ablution, and the opinion is that it's pure. مثلا ابھی ہم نے صاف ہاتھ کیے ہیں تو ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے, ہاتھ خشک ہیں تو ابھی دھونے کا ٹائم بھی نہیں تو پڑھ لی, نجاست نہیں ہے کیونکہ اڑ گیا ہاتھوں سے. کبھی سوچتے ہیں ہم او پی ڈی میں انتظام کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں تو ابھی ہاتھ صاف کیوں کھانا شروع کر دیا تو الکوہل سے نہا رہے ہیں سرجن. استغفر اللہ. اچھا, dubious ingredients found in food, cosmetic and pharmaceuticals. The bad news is there are many hidden animal ingredients, lots of new ingredients coming to the market every month. Even a chemist may not be able to identify. Ingredients can be from animal, synthetic or vegetable source. Only the manufacturer can provide assurance. اب کیا ہونا, پہلے لوگ لکھتے تھے this is animal fat, this is ابھی انہوں نے لکھتی ہیں چھو کر دیا E1, E2, E10. اب جب تک کسی کو پرفیکٹ نالج نہیں ہے کہ اس میں اینیمل فیٹ ہے کہ نہیں, ہمیں نہیں پتہ. اب یقین کریں دیر از لسٹ ہے اس میں حرام انگریڈینٹس کی. ابھی چونکہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ کہہ دیں گے اچھا تو یہ حرام ہے, یہ اینیمل فیٹ ہے, اب وہ لکھتے ہی نہیں ہیں. اب باہر سے آئیں گے اتنی انگلش لکھا باریک, جو ہم جیسے نظر نہیں آتا تو ہم پڑھیں کیسے اس کو, اتنا باریک لکھا ہوتا ہے. وہ کون سی ای ہے, E21 ہے, کیا ہے, وہ سب چیزیں ہمیں ان کی لسٹ کا پتہ ہونا چاہیے, وہ کبھی کسی اور فورم پہ. ٹھیک ہے. اچھا, ہڈن اینیمل انگریڈینٹ فوڈ, اینیمل جیلیٹنس, کینڈیز, مارش میلوز, فلیورنگس. ابھی آپ کسی باہر سے اٹھا لیں, ملیشیا گئے ہیں کہیں اور سے, ملیشیا میں تو خیر لکھتے ہیں حلال, آپ نے مارش میلوز بچوں کے اٹھا لیا, آپ دیکھا نہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ حلال نہیں ہیں. جی, gelatin is a common food stabilizer used in mayonnaise, ice creams, ice cream کو خاص طور پہ, and frozen foods. Animal fats are used in many foods including oleo, margarines, shortenings and pastas and salad dressings. کبھی کبھی ہم لوگ لیتے ہیں ڈریسنگس لیتے ہیں, ڈریسنگس بنی بنائی, وہ ان میں حرام انگریڈینٹس ہوتے ہیں. Up to 60% of you put on your body get absorbed into the skin. یہ وہ چیزیں جو فیٹ کنٹیننگ چیزیں ہیں, ایویپوریٹ نہیں ہوتی, ہم ان کو حرام سمجھتے ہیں. وہ ہم لگا رہے ہیں, ہم ایسی کریمیں لگا رہے ہیں, ہم ایسی لپسٹکیں لگا رہے ہیں, اور کتنے ہم ان کو کھا رہے ہیں, اس کو ہم نہیں غور کر رہے نا. Women on average may eat several tons of lipstick during their lifetime. میرا 1 گھنٹہ ختم. جی, بہت اچھا بھی لگ رہا ہے, بہت مفید بھی ہے, لیکن ابھی سارا اسکیڈول ٹائٹ ہو رہا ہے, اور چاہے ڈاکٹرس کو ایسے بھی پڑے گی جیسے ہاؤس جاب کے دوران میٹنگ یا آپ لیبر میں میرا 1 آور ہو گیا, اوور 1 آور نہیں ہوا, 1 آور دے ہی نہیں سکتے, آج اسکویز ہوا سارا. اچھا پھر آپ ٹھیک آگے جائیں, جلدی آگے جائیں, چینج کر. چلیں جلدی کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اسی طرح یہ فارماسیوٹیکل میں نا کچھ البیومنز ہیں, کچھ گلیسرین چیزیں ہیں, یہ آپ ڈیٹیل آپ دیکھ لیں. مطلب ہمیں اپنے کانشیس وہ کرنا چاہیے. آپ یہ لوگ نا یہ آپ لوگ پاور فلیش میں لے سکتے ہیں اگر کسی لینا, کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں ٹائم کم کر دیا انہوں نے. آگے جائیں, آگے جائیں. تو بعض چیزوں میں بالکل ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ الکوہل ہے بھی نہیں نا. ان روز اسینشیل آئل, ان ایملسیفائرز, ان گلیسرین. اچھا, گلیسرین آف اینیمل اوریجن, شور کہ اینیمل جو ہے وہ حلال سلاٹر ہوا ہے کہ نہیں. اس طرح کلیئر سوپس میں نا, حلال سوپس ہیں ان میں الکوہل یوز ہو رہا ہے سوپس میں, کیونکہ جو چیز ایویپوریٹ نہ کرے نا, جو ابزارب ہو جائے فیٹ کے ساتھ, تو وہ زیادہ ڈینجرس ہے. پرفیوم میں وہ کہتے ہیں ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ میں عرب میں تھی تو وہ کہتے ہیں بعض میں ہوگی عود العربیہ, وہ کہتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی کچھ الکوہل ہوتا ہے لیکن اٹس ناٹ ایبزاربنگ, اٹس لائک ایواپوریٹنگ. مطلب وہ لوگ کہتے ہیں, میں مجھے اس کے بارے میں مطلب وہ خاص مسجد نبوی کے سامنے نا عود العربیہ, تو میں نے ان سے کہا کہتے ہیں ہے اس میں لیکن یہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں, لیکن کچھ لوگ نہیں لگاتے ہیں. مطلب اب میں کچھ میرے میاں وغیرہ وہ لگاتے نہیں, وہ کہتے ہیں الکوہل والا نہیں لگاؤں گا, وہ مشکل لگاتے ہیں. تو اب جو لوگ سوچتے ہیں نا وہ ہاتھ پہ نہیں جاتے. ہم لوگ کو تو نا جن چیزوں میں شک ان پہ نہ جائیں, اس کے اندر رہیں, اس خیمہ کے اندر رہیں. آگے جائیں جی پلیز. اچھا جو آپ ڈاکٹر فرزانہ بتائیں گے, آپ کو جو اینٹی رنکلز اور یوتھ پروموٹنگ نا, ان میں اسنیک وینم اور جو ہوتا ہے نا بوٹاکس وغیرہ,
ان میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر فرزانہ کا لیکچر ہوگا تو آپ کو بتائیں گے. اچھا بہت ساری چیزوں میں نا یہ بہت ڈبیس قسم کے انگریڈینٹس ہیں. مطلب ان کے آپ لیبل کو دیکھیں, فری فرام اینیمل انگریڈینٹس. جب لکھو نا کہ یہ ویگنس کے لیے, یہ ویجیٹیرینس کے لیے, یا مسلم کنزیومر کے لیے, اس پر غور کریں. مطلب جو ویگنز ہوتے ہیں نا وہ تو کچھ بھی انڈے شنڈے بھی نہیں کھاتے, اور جو ویجیٹیرینز ہیں وہ بھی نہیں استعمال کرتے, تو وہ تھوڑی سیف چیز ہوتی ہے. ویجیٹیرین ہیں, ویگنز ہیں, یا مسلم کنزیومرز کے لیے. تو اب بعض کمپنیاں لکھتی ہیں, لیکن اس پر بھی آپ نا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیں. تو انہوں نے کچھ دیے, انہوں نے یہ نا, میں ایک ویب سائٹ پہ کی تھی, حلال جرنل اور اسکن کیئر بیانڈ دا سرفیس اینڈ حلال, اینڈ یہ سب اس کے ہیں. اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ لوگوں کو یہ ای میل بھی کر سکتی ہوں, اور یہ وہ کر سکتی ہوں ڈیٹیلس. آگے جائیں بس 5 منٹ میں. یہ آپ کہہ رہے تھے پیتھوجن ڈاکٹر سروت. If there is no other permissible substance that can be used to reduce the patient's pain other than these 2 substances is permissible. ٹھیک ہے, لیکن ایڈکشن کے طور پر آپ مزے لینے کے لیے لے رہے ہیں. آپ کچھ لوگ پتہ ہے آپ کو پیتھوجن کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, پھر پین ہو نہ ہو. ہاں, تو یہ چیزیں ہم نے خود ان کو بیلنس کرنا ہے. آگے جائیں جی. اسی طرح یہ کوئی فائبرومائلجیا کا پین ایز کرنے کے لیے اگر ٹاکسک اماؤنٹ نہیں ہے تو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں میریجوانا. اچھا, ہومیوپیتھی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آپ پڑھ لیں. ویسے انہوں نے اس کو جو فتویٰ ہے اس کو حرام نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جو اس میں ان کا وے ہے یہ یوز کر رہے ہیں, یہ مطلب اس میں ایواپریٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت منیمل اماؤنٹ ہوتی ہے, اور بہت ڈائلوشنل اماؤنٹ ہوتی ہے. تو اس کے جو ہے نا دارالفقہ نے اس کو وہ نہیں کیا, حرام نہیں کیا. اب یہ جو ہے یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے کہ اپنے اوپر رقیہ پڑھنا, یا کسی پر پڑھنا, پھونکنا, یا تھوک ملا کے, جو اگر تو وہ سنت سے اور اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے, یعنی وہ جو مسنون رقیہ ہیں وہ تو نہیں ہے, لیکن جو کسی کے جو وچ کرافٹ ہے, انہوں نے رقیہ بنائی ہے, پھونک رہے ہیں, وہ بہرحال وہ حرام آتا ہے. یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ حرام اینڈ حرام, یعنی اصل میں جو حرام ہے واقعی وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے. تو مثلا ابھی ایک بچے کا شیمپو ہے, اس میں کوئی انگریڈینٹ حرام نہیں ہے, کچھ اس میں کیمیکل ایسے ہیں جو بچوں کو ہارم کر سکتے ہیں, وہ طیب نہیں ہے. تو ہمیں طیب چیزوں کو, اور ہم نے مطلب بعض چیزیں مطلب حلال ہو کے بھی طیب نہیں ہیں, ٹھیک ہے, پاکیزہ نہیں ہیں, تو ان کو بھی ہم نے ہماری لوگوں نے چاہیے کہ ہم ان کو بھی استعمال کریں جو کسی کو تکلیف دے سکیں, کسی بچے کی جلد کے لیے بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں نا. تو جو طیب ہے وہ ہولسم ہے, وہ پیور اینڈ کلین ہے. اور جو کاسمیٹکس ان میں بھی ہمیں ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے جو کہ طیب ہوں, ٹھیک ہے, حرام نہیں ہو, طیب بھی ہوں, ہماری جلد کو خراب نہیں کر رہی, نیچرل ہوں, آرگینک ہوں, فری فرام ہارمفل اینڈ حرام انگریڈینٹس ہوں. یہ ہمارا ٹیک ہوم میسج ہے, فری فرام ہارمفل اینڈ حرام. ٹھیک ہے, آگے جائیں جی. یہ ریفرنسز ہیں, یہ کتاب ہے ڈاکٹر طارق صالح کی, یہ مجھے ڈاکٹر فرزانہ نے کتاب پڑھ لیں. یہ ایمانہ ہے, اسلامک میڈیکل سوسائٹی آف نارتھ امریکہ. رسائل و مسائل بائی ابو علا مودودی ہیں. تفہیم المسائل بائی مولانا گوہر رحمان ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ایک یو کے میں ایک وہ ہے آرگنائزیشن, ان کی طرف سے ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کے ریفرنسز ہیں اگر آپ کو چاہیے ہوں. آگے جائیں جی. آگے یہ لسٹ ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب جو ہے نا مطلب کچھ وائٹامنز ہیں جو باہر سے وائٹامن امپورٹ ہوتی ہیں, سینٹرم وغیرہ, ان میں بعض چیزیں ہیں جو حلال نہیں ہیں. پاکستان میں انہوں نے کہا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ مطلب حرام نہیں ہے. بہت سے لیسیتھن آتا ہے, کچھ چیزیں آتی ہیں جو باہر کے ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں. وی شوڈ بی کانشیس اباؤٹ دیٹ. کچھ چیزیں لسی وغیرہ میں, رینٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں. آگے جائیں. یہ مس لسٹ ہے اس کی کچھ حرام انگریڈینٹس کی, تو یہ آپ بہت لمبی ڈیٹیل ہے. آگے جائیں. اوکے, ٹو اللہ بلانگس آل دا پریز ایٹ دا بگننگ ایٹ دا اینڈ. تھینک یو سو مچ. اللہ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کی پہچان دو, ہم حلال ہی کھائیں ان شاء اللہ تعالیٰ, پہنے اوڑھیں. تھینک یو سو مچ.